بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب نے اپنے ای ویزا پورٹل پر اعلان کیا ہے کہ وہ غیر ملکی وزٹر جنہوں نے چینی کورونا ویکسین سائنوفارم یا سائنوویک کی 2 خوراکیں لی ہے انہیں مملکت میں داخلے کی اجازت دی جائے، تاہم بین الاقوامی مسافروں کو سعودی عرب میں منظور شدہ 4 مغربی ویکسین میں سے کسی ایک کی بوسٹر خوراک درکار ہوگی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے منظور شدہ ویکسین کی دونوں خوراک لینے کی شرط پر 1 اگست سے سیاحتی شعبے کو غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ای ویزا پورٹل پر موجود نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ سیاحتی ویزے پر مملکت آنے والے تمام مسافروں کو فی الحال منظور شدہ 4 ویکسینوں میں سے کسی ایک کے مکمل کورس کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ ان میں فائزر اسٹرازینیکا اور موڈرنا کی 2 خوراکیں یا جانسن اینڈ جانسن کی 1 خوراک شامل ہے۔ سیاحتی ویزے پر آنے والے ایسے مسافر جنہوں نے سائنوفارم یا سائنوویک ویکسین کی 2 خوراکیں لی ہے، اگر وہ مملکت میں منظور شدہ ویکسین میں سے کسی ایک کی اضافی خوراکی لے چکے ہو تو انہیں بھی قبول کیا جائے۔ غیر ملکی جو سعودی عرب کا سفر کرنا چاہتے ہیں انہیں منظور شدہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور پی آر ٹیسٹ کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی جو مملکت روانگی سے 72 گھنٹے پہلے لیا گیا ہو۔ سعودی عرب میں سرحدی محافظوں نے 368 کلو گرام حشیش اور 17,000 کلو گرام سے زیادہ گاز اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ سرحدی محافظوں کے ترجمان کرنل مسفر الگرینی نے کہا کہ جیزان ریجن میں بری گشتی فورس نے حشیش اور گاز نشہ اور پتی کی اسمگلنگ کی کوششیں ناکام بنائی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ 55 اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا، ان میں سے 30 سعودی، 13 یمنی، 5 ایتھوپیا، 5 اریتری اور 2 انڈین ہیں۔ ترجمان کرنل مسفر نے بتایا کہ نجران ریجن میں گشتی فورس نے 274 کلو گرام حشیش کی اسمگلنگ کی ایک اور کوشش ناکام بنائی۔ 7 اسمگلروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا، ان سب کا تعلق یمن سے ہے۔ بیان میں مزید کہا کہ ضبط شدہ حشیش اور گاز متعلقہ ادارے کے حوالے کر دی گئی اور اسمگلروں کو متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ عرب اتحاد نے بدھ کی رات خمیس مسجد پر حوثیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنایا ہے۔ سعودی ایئر ڈیفنس نے بارود سے لدے ڈرون کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا۔ ایس پی اے کے مطابق عرب اتحاد نے بیان میں کہا کہ شہری اور شہری اہداف کو نشانہ بنانے کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ عرب اتحاد کی طرف سے بین الاقوامی قانون کے مطابق عام شہریوں کو خطرے سے بچانے کے لیے تمام عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد نے اس سے قبل بھی جنوبی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے ناکام بنائے تھے۔ سعودی وزارت داخلہ نے بدھ کو جدہ اور خمیس مسجد میں مقامی شہریوں کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر 2 یمنیوں کو سزائے موت دی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ یمنی شہری احمد محمد غوث الغلیمی نے پستول سے فائرنگ کر کے سعودی شہری یحییٰ النجرانی کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے فوجداری کی عدالت میں پیش کیا تھا۔ الزام ثابت ہونے پر موت کی سزا سنائی تھی۔ اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے فیصلے کی توثیق کر دی تھی۔ ایوان شاہی نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو تلاش کر کے عدالت میں پیش کر دیا تھا۔ الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کی سزا سنا دی تھی، تاہم فیصلے پر عمل درآمد مقتول کے وارثوں کے نابالغ ہونے کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ سن بلوغت کو پہنچنے پر وارثوں نے دیت کی بجائے سزائے موت کا مطالبہ کر دیا، جسے نافذ کر دیا گیا۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا کہ بدھ 4 اگست 2021 سے شاپنگ مالز کی ملازمتوں میں سعودیائزیشن کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ تجارتی مراکز میں غیر ملکیوں کی جگہ سعودیوں کے تقرر کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ مالز اور ان کے انتظامی دفاتر پر لاگو ہوگا، اس سے بعض سرگرمیاں مستثنیٰ ہوگی۔ وزارت افرادی قوت نے یہ فیصلہ لیبر مارکیٹ میں سعودیوں کو زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کرنے اور ممکنہ حد تک تمام ملازمتیں سعودیوں کے لیے مختص کرنے کے جامع پروگرام کے تحت کیا ہے۔
یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت پیرو افرادی قوت پن ہدف کے تعاون سے ایسے تمام پیشوں کے لیے سعودی کو ٹریننگ دلا رہی ہے جو ان کے لیے مختص کی ہے۔ سعودی عرب میں ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی پر 85 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ الجوب پولیس نے ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی پر کورونا کے 25 مصدقہ مریضوں کو حراست میں لیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اسپیک کے مطابق ہوٹل قرنطینہ کا پابند ان افراد کو بنایا گیا تھا جو بیرونی مملکت سے سعودی عرب پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ القصیم پولیس نے ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی پر کورونا کے 60 مصدقہ مریضوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے بعض کو وائرس کی تصدیق پر ہاؤس آئسولیشن اور دیگر کو بیرونی مملکت پہنچے پر ہوٹل قرنطینہ کا پابند بنایا گیا تھا، جس کی خلاف ورزی کر کے وہ ہوٹلوں اور گھروں سے باہر گھومتے پائے گئے تھے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ جمعرات کو جیزان، نجران، عسیر، باہا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں گرد آلود تیز ہوائیں چلے گی، جبکہ گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ گرد آلود ہواؤں کے باعث حد نظر محدود ہو جائے گی۔ مملکت کے جنوب مغربی بالائی علاقوں سے گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ نجران اور ریاض تک پھیل جائے گا۔ مشرقی ریجن میں شدید گرمی پڑے گی۔ موسمیات کے مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ دمام میں ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ السوداء میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔